میری اور آپ کی دنیا کا اندر جتنے بھی انسان ہیں سب کی کامیابی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب دین کے اندر رکھی ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں دین ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیاب فرمائیں گے۔ اگر ہماری زندگیوں میں دین نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں میں ناکام کریں گے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ مختصر سی زندگی عطا کی ہے، یہ اس لیے دی ہے تاکہ ہم اس مختصر سی زندگی میں جو ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی ہے آخرت کی، اس کی تیاری کریں۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کی مختصر سی زندگی عطا کی ہے۔ اگر ہم آخرت کی تیاری کر کے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب فرمائیں گے۔ تو انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے ایک چراغ کے مانند ہے۔ انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے ایک چراغ کے مانند ہے۔ جس طرح ہوا کے جھونکوں میں رکھا ہوا چراغ ایک پل کا محتاج ہوتا ہے، ایک ہی ہوا کے جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی ایک ہی پل کی محتاج ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ تھرکتا ہوا ننھا سا دیا۔ زندگی کیا ہے؟ تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے۔ کہ جس طرح ہوا کے جھونکوں میں رکھا ہوا چراغ ایک ہی پل کا محتاج ہوتا ہے، ایک ہی ہوا کے جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایک ہی پل کی محتاج ہوتی ہے۔ جس طرح رونے والے انسان کی پلکوں پر آنسو ہوتا ہے، کہ جس طرح رونے والے انسان کی پلکوں پر آنسو ہوتا ہے، پلک جھپکنے کا محتاج ہے، پلک جھپکی اور وہ آنسو مٹی میں جا ملا۔ یہی انسان کی زندگی کا معاملہ ہے۔ انسان کی زندگی پانی کے بلبلے کے مانند ہے۔ کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بلبلا کس وقت پھٹے گا۔ کہ جس طرح رونے والے انسان کی پلکوں پر آنسو ہوتا ہے، پلک جھپکنے کا محتاج ہوتا ہے، پلک جھپکی وہ آنسو مٹی میں جا ملا، یہی انسان کی زندگی کا معاملہ ہے کہ انسان کی زندگی پانی کے بلبلے کے مانند ہے۔ کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بلبلا کس وقت پھٹے گا۔ کسی نے کیا ہی اچھی بات کہی ہے کہ جس طرح پرندہ کسی شاخ پر یا کسی درخت پر آ کر بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر چہچہاتا ہے، پھر اڑ کر چلا جاتا ہے، ہم بھی اس پرندے کے مانند ہیں۔ اس دنیا کے درخت کے اوپر ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں۔ اس دنیا کے درخت کے اوپر ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں اور زندگی کا جتنا وقفہ ہے وہ ہم چہچہا رہے ہیں۔ زندگی کا جتنا وقفہ ہے ہم اس کو گزار رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں اڑ کر اپنا اصلی گھر ہوئیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا سے دل لگانے کے بجائے آخرت کی طرف دھیان دیں اور اس کی تیاری میں ہم ہر وقت مشغول رہیں۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ کہ ہم اس دنیا کے بازار سے گزر جائے، ہم اس دنیا کے بازار سے گزر جائے مگر اس کے گاہک نہ بنے، خریدار نہ بنے۔ ہم طلبگار تو اللہ رب العزت کے ہیں، آخرت کے ہیں۔ دنیا تو مسافر خانہ ہے، دنیا تو مسافر خانہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے۔ یہ سیر گاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، قیام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ یہ
امتحان گاہ ہے۔ اس امتحان اور اس آزمائش کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمت استعمال کر کے، عقل اور سمجھ استعمال کر کے، کہ ہم ہمت استعمال کر کے اس دنیا میں کامیابی حاصل کریں، اس دنیا میں کامیابی حاصل کریں۔ اور ہمیں کامیابی اسی وقت مل سکتی ہے جب ہم اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر، قرآن کریم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اگر ہم زندگی گزار کر جائیں گے تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ ایمان کا مل جانا فخر کی بات ہے، اور ایمان کو بچا کر لے جانا یہ فکر کی بات ہے۔ ایمان کا مل جانا یہ فخر کی بات ہے، اور ایمان کو اس دنیا سے بچا کر لے جانا یہ فکر کی بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اب ایمان کے بعد جو سب سے بڑا اہم فریضہ ہے وہ نماز ہے، کہ مومن کی کامیابی کے لیے سب سے اہم راستہ نماز ہے، یہ قرآن کریم نے بتایا۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تھی، قد افلح المومنون، کہ تحقیق کے کامیاب ہے وہ مومن الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن کامیاب ہے جو اپنے آپ کو بیہودہ اور فضول باتوں سے بچاتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ مومن کامیاب ہے جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ان کے ذمہ فرض ہے وہ اس کو ادا کرتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو برائیوں سے پاک کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور کامیاب ہے وہ مومن جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیوی اور اپنی باندیوں کے، اس لیے کہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو شخص اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا وہ حد سے گزرنے والا ہے، اللہ کے یہاں مجرم ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ مومن کامیاب ہے جو امانت کا پاس رکھنے والے ہیں، اگر کسی نے کسی پر امانت رکھوا دی تو اس میں خیانت نہیں کرتے۔ اور وہ مومن کامیاب ہے جو عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، کسی سے عہد کر لیا، وعدہ کر لیا تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، تو ایسے مومن کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ اور آٹھویں جو صفت ہے، اخیر کی صفت یہ ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومن کامیاب ہے جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ 8 صفتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، کہ جن لوگوں کے اندر یہ 8 صفتیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو جنت الفردوس کے وارث بنا دیں گے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ان 8 صفتوں پر مکمل طریقے سے کیا عمل کریں، اور ان 8 صفتوں کو اللہ نے شروع بھی نماز سے کیا اور ختم بھی نماز ہی پر کیا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ مومن کی کامیابی کے لیے سب سے اہم راستہ نماز ہے۔ مومن کی کامیابی کے لیے سب سے اہم راستہ نماز ہے۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم قبر کے عذاب سے، جہنم کی ہولناکیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا ہے؟ نماز لازمی طور پر پڑھنی پڑے گی۔ نماز میں کسی بھی قسم کی کوئی لاپرواہی نہیں برتنی ہے۔ اور دوسری قرآن کریم کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر،
بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز انسان کو تمام برائیوں سے نکال کر آدمیت کے حدود میں داخل کر دیتی ہے، نماز انسان کو تمام برائیوں سے نکال کر آدمیت کے حدود میں داخل کر دیتی ہے، نیکی کے راستے کی طرف چلا دیتی ہے، جنت کے راستے کی طرف چلا دیتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کا معراج ہے، نماز مومن کا معراج ہے۔ اور جو شخص مولا سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ کو اختیار نہ کرے وہ بھلا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جو شخص مولا سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ کو اختیار نہ کرے وہ بھلا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفرق بین الاسلام والکفر ترک الصلاۃ، الفرق بین الاسلام والکفر ترک الصلاۃ، کہ مومن اور کافر کے درمیان نماز ہی کا فرق ہے، نماز کا چھوڑ دینا آدمی کو کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ بے نمازی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ، کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوا کرتی ہے، اور ایمان کی علامت یعنی پہچان نماز ہے۔ اور اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، وہ سارے احکامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نازل ہوئے۔ پوری شریعت کے احکام و ہدایات کشف و الہام اور وحی کے ذریعے دیے گئے، اور ان احکامات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا، لیکن نماز کا تحفہ عرش پر بلا کر عنایت فرمایا گیا۔ نماز بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک ربط پیدا کر دیتی ہے، نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک رابطہ قائم کر دیتی ہے۔ جب مالک اور بندے کے درمیان رابطہ قائم ہو جائے تو پھر سارے رابطے ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک انسان جب نماز کے لیے نیت باندھے تو وہ نماز اس طرح پڑھے، اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے نماز پڑھیں گے تو پھر نماز کے اندر لذت اور سرور محسوس ہوگا۔ ایک عورت کا واقعہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے گھر میں تنور جلایا اور تنور جلا کر نماز پڑھنے لگی، اور خیال یہ تھا کہ نماز پڑھ کے روٹی پکاؤں گی۔ تو شیطان گھر میں آیا۔ اس عورت کا 2-2.5 سال کا بچہ تھا جو گھر میں کھیل رہا تھا۔ تو شیطان نے اس بچے کو تنور کے قریب پہنچا کر اس نمازی عورت کے پاس آ کر کہنے لگا کہ دیکھ تیرا بچہ تنور کے قریب چلا، تو نماز توڑ اور اپنے بچے کو وہاں سے اٹھا لے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا بچہ تنور کے اندر گر جائے۔ تو اس عورت نے شیطان کی بات کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا، کوئی توجہ نہیں کی، وہ مسلسل نماز پڑھتی رہی، اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں نماز پڑھتی رہی۔ تو شیطان کو بہت غصہ آیا اور اس نے جلدی سے بچے کو اٹھا کر تندور کے اندر پھینک دیا۔ تو شیطان کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس بچے کو اٹھا کر تندور کے اندر پھینک دیا، اور اس عورت کے پاس آ کر کہنے لگا کہ دیکھ تیرا بچہ تندور میں گر گیا، تو نماز توڑ، ہو سکتا ہے کبھی تمہارے بچے کی جان باقی ہو اور وہ سسکتا ہوا مل جائے۔ کیا کہا کہ تو نماز توڑ کر اپنے بچے کی طرف جلدی دوڑ کہ شاید ہو سکتا ہے ابھی اس کی جان باقی ہو یا وہ سسکتا ہوا مل جائے۔ ارے کم بخت، نماز تو تم پھر بھی پڑھ لو گی، اگر بچہ
مر گیا تو پھر بچہ واپس نہیں ہوگا۔ تو شیطان نے اپنی سی پوری کوشش کی، مگر وہ عورت اپنی نماز میں ذرہ برابر بھی کوئی لغزش نہ کر پائی، کوئی غلطی نہ کر پائی۔ وہ مسلسل اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں نماز پڑھتی رہی۔ جب شیطان نے اس عورت کی اس ثابت قدمی کو دیکھا تو شیطان غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور وہاں سے اپنا سا منہ لے کر چلا گیا۔ جب وہ عورت نماز سے فارغ ہوئی تو بڑی اطمینان کے ساتھ تندور کے پاس پہنچی اور تندور میں دیکھا کہ بچہ گرا پڑا ہے اور آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور وہ بچہ آگ کے انگاروں سے کھیل رہا ہے۔ تو جب وہ عورت نماز سے فارغ ہوئی اور اطمینان کے ساتھ اس تندور کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ بچہ تندور میں گرا پڑا ہے اور آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور وہ بچہ آگ کے انگاروں سے کھیل رہا ہے، یہاں تک کہ اس بچے نے ایک انگارے کو اپنی زبان میں رکھا، اپنے منہ میں رکھا تو وہ انگارہ یاقوت بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے اپنی زندگی کو اس طرح گزارا کہ وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں ہر وقت لگا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو ایسا شخص کا اللہ تبارک و تعالی ہو جاتے ہیں، یعنی ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، جیسا کہ اس عورت کی مدد فرمائی تھی کہ وہ عورت بڑی اخلاص کے ساتھ، دھیان اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھتی رہی اور شیطان کے بہکا میں نہ آئی اور شیطان کی باتوں سے اس نے اپنی نماز میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ کر پائی۔ تو جب اس نے اس طرح اپنی نماز کو پورا کیا تو اللہ نے اس کے بچے کی حفاظت کی۔ اگر ہم بھی اسی طرح نمازیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری بھی مدد فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پنڈلی مبارک میں تیر لگا اور تیر کا ایک ٹکڑا پنڈلی مبارک میں رہ گیا۔ تو صحابہ نے ڈاکٹر کو بلایا، تو جیسے ڈاکٹر نے نشتر لگایا، جیسے ڈاکٹر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پنڈلی میں نشتر لگانا چاہا، نشتر لگایا تو حضرت علی نے درد محسوس کیا اور درد ہونے کی وجہ سے اس نشتر کو کیا ہے، رکوا دیا۔ ابھی ڈاکٹر وہیں پر تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز کی نیت باندھی اور صحابہ نے موقع کو غنیمت سمجھا اور ڈاکٹر کے لیے حکم دیا کہ اب آپ جو ہے نشتر لگائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں مشغول ہے تو صحابہ نے کہا کہ آپ اب نماز کے اندر کیا اس کے نشتر لگائیے۔ تو اس ڈاکٹر نے نشتر لگایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تیر کو نکال لیا گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا تو صف کو خون آلود پایا، صف پر خون پڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت علی نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ آپ کے تیر کو نکال لیا گیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے نشتر لگانے کا ذرہ برابر بھی علم نہ ہوا، مجھے نشتر لگانے کا، تیر نکالنے کا ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ یہ تھی صحابہ کی نماز کہ جب اللہ اور بندے کے درمیان اس درجہ تعلق قائم پیدا ہو جائے تو پھر نماز میں لذت محسوس ہوتی ہے، نماز میں سرور محسوس ہوتا ہے۔ اور آج ہماری نمازوں میں لذت اور سرور اس لیے محسوس نہیں ہے، آج ہم نماز کے حلاوت سے اس لیے محروم ہے کہ ہمارا اور اللہ کے درمیان وہ تعلق ابھی قائم نہیں ہے۔ جس دن ہمارا اور آپ کا اللہ کے ساتھ وہ تعلق قائم پیدا ہو جائے گا اس وقت انشاءاللہ تعالی ہماری نمازوں میں لذت محسوس ہوگی اور یہ تعلق پیدا ہوگا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے سے۔
اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، نیکی کی زندگی گزاریں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے نماز اسلام کا ایک بہت بڑا اہم فریضہ ہے، تو نماز میں کسی بھی طرح کی لاپرواہی برتنی نہیں چاہیے کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 70,000 سال عبادت کی، رات دن شیطان اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا، مگر شیطان نے اللہ کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ کرو، تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اس ایک حکم کے نہ ماننے کی وجہ سے ملعون اور مردود قرار دے دیا۔ تو اس شخص کا کیا حشر ہوگا جو اللہ کے ایک حکموں کو نہیں بلکہ بہت سارے حکموں کو توڑ رہا ہے، نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، رمضان کے روزے آتے ہیں تو ان کو بھی چھوڑتے ہیں، جس پر حج فرض ہے وہ حج کو ادا نہیں کرتے، اور جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ کے فریضے کو ادا نہیں کرتے، اور جو شخص اپنے آپ کو حرام اور ناجائز کاموں سے نہیں بچاتے ہیں، تو ایسا شخص اللہ کے بے شمار حکموں کو توڑ رہا ہے، تو اس کا کل قیامت کے دن کیا حشر ہوگا کہ جب شیطان کو ایک حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے شیطان کو ملعون و مردود قرار دے دیا، تو اس شخص کا کیا حشر ہوگا جو اللہ کے بے شمار حکموں کو توڑ رہا ہے۔ اور وہاں پر سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا، اور یہاں دنیا کے اندر نمازی کو سجدہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تو سوچنے کا مقام ہے کہ جو شخص نماز میں لاپرواہی کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا کیا حشر ہوگا، کہ نماز کا چھوڑ دینا زنا سے اور ناحق خون کرنے سے بھی بدتر گناہ ہے۔ نماز کا چھوڑ دینا زنا کرنے سے، ناحق خون کرنے سے، ناحق کسی کو مار ڈالنے سے بھی بدتر گناہ ہے۔ اس کے اوپر ایک واقعہ آپ کو بتلاتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، اور میں نے اس گناہ سے توبہ بھی کر لی ہے، مگر آپ میرے لیے مزید دعا کیجئے تاکہ آپ کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، اچھا تو یہ بتا، جو تم اس قدر پریشان ہوئی پڑی ہو، آخرکار وہ کون سا گناہ ہے جس نے تمہیں اس قدر پریشان کیا ہوا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے ایک دفعہ بدکاری کی، میں نے ایک دفعہ حرام کاری کی، جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا، اور میں نے شرم کی وجہ سے اس بچے کو قتل کر دیا، یہ میں نے گناہ کیا تھا، یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا تھا، اس گناہ نے مجھے کیا ہے، پریشان کیا ہوا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی یہ بات سنی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور اس عورت سے کہا کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، اے کمبخت، یہاں سے تم دفع ہو جاؤ، یہاں سے دور چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کہیں تیری وجہ سے ہم غارت ہو جائے، ہم برباد ہو جائے، یا اللہ کا کوئی عذاب ہمارے اوپر نازل ہو جائے۔ تو جب اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصے کو دیکھا، تو وہ عورت وہاں سے اٹھی اور وہاں سے کیا ہے، چلی گئی۔ جیسے ہی وہ عورت وہاں سے گئی، اسی وقت اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ وحی لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرتے ہیں، اے موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کرتے ہیں کہ جو اس عورت نے وہ غلط کام کیا تھا، بدکاری کی تھی، حرام کاری کی تھی، جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا اور اس کو قتل کر دیا، کیا اس سے بھی کوئی بڑا گناہ ہے تمہارے نزدیک؟
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے نزدیک اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، کہ بھلا اس نے اتنا بڑا گناہ کیا، اس سے بڑا گناہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا اے موسیٰ تمہارا یہ خیال درست نہیں ہے، تمہارا یہ سوچنا درست نہیں ہے، اور فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کو چھوڑ دے ایسا بے نمازی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس بدکار عورت اور ناحق خون کرنے والے سے بھی بدتر ہے۔ کیا فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کو چھوڑ دے ایسا بے نمازی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس بدکار عورت اور ناحق خون کرنے والے سے بھی بدتر ہے۔ اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 2 وقت کی نماز فرض تھی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 2 وقت کی نماز فرض تھی، آج امت محمدیہ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جو شخص ان 5 نمازوں میں لاپرواہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، آپ سوچئے کہ اس کا کیا حشر ہوگا۔ تو اس لیے آج ہم سب یہاں سے یہ عہد کر کے جائے کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں رہنا چاہیے جو نماز میں لاپرواہی کرتا ہو، نماز میں سستی کرتا ہو۔ ہمیں پوری محنت کرنی ہے۔ ہمارے گھر میں جن بچوں کے اوپر نماز فرض ہے ان سب سے نماز پڑھنے کے لیے کہنا ہے۔ اگر ہم نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں بولا، اگر ہم نے اچھے کام کے لیے نہیں بولا تو کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی۔ آدمی کا خود نیک اعمال کر لینا، خود نماز پڑھ لینا، تہجد پڑھ لینا یا ذکر و اذکار کر لینا، یہ اس وقت تک نفع نہیں دے گا جب تک کہ وہ شخص دوسروں کو بھی اچھی باتوں کا حکم نہ کرے اور بری باتوں سے نہ روکے۔ یعنی وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے جو خود بھی نیک اعمال کرے، خود بھی نیکی کے راستے کی طرف چلے اور دوسروں کو بھی اچھی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکے۔ اگر کوئی شخص ہے خود نمازیں پڑھتا ہے، خود تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے یا صف اول میں نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کی اولاد غلط راستے کی طرف جا رہی ہے یا فحش لباس پہن رہی ہے، بے پردہ گھوم رہی ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی گریبان کو پکڑ کر فرمائیں گے کہ یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہو رہا تھا، تم نے اس کو روکنے کے لیے کیا قدم اٹھایا؟ تو اس وقت ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ حالانکہ جس طرح انسان کے لیے اپنی اصلاح ضروری ہے، جس طرح انسان کے لیے نماز روزہ ضروری ہے، اسی طرح انسان کے لیے اپنے گھر والوں کی، اپنی اولاد کی، اپنے عزیز و اقارب کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ ایسی آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوئیں گے۔ ماں باپ کا یہ فرض ہے، گھر کے ہر بڑے کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ان باتوں پر ٹوکے، پیار محبت سے، نرمی سے ذہن بنانے کی کوشش کرے، اور اگر پیار محبت سے کام نہ بنے تو سختی کی ضرورت پیش آئے تو سختی بھی کرے۔ یاد رکھو یہی اولاد کل کو ہماری عزت اتار کر رکھ دے گی اور اتار رہی ہے۔ کل کو یہ شکوہ مت کرنا کہ ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، ہماری اولاد ہمارے حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہے۔ اگر ہم نے اولاد کے حق کو ادا نہیں کیا، اگر ہم نے اولاد کو جہنم میں جانے سے نہیں روکا، تو کل کو ہم ان سے حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتے، تو کل کو ہم ان سے حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم نماز میں کسی بھی قسم کی کوئی لاپرواہی نہ برتیں۔